الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، غوث اعظم کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چار ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک ایواں ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین شفیع المذنبین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد علم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا فرمان علی شان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ آیت جو ہے یہ منافقین کے بارے میں نازل ہے، منافقین کے تعلق سے جن کے دلوں میں اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغض بھرا ہوا تھا، حسد تھا، ان کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہا گیا، یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا، کما آمن الناس، جیسے صحابہ نے ایمان لایا. تو جانتے وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے انہوں نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ لوگ بولے کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوفوں نے ایمان لایا. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا يعلمون. اللہ رب العزت فرماتا ہے خبردار، بیوقوف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہیں، بلکہ وہ خود بیوقوف ہے اور انہیں اس کا پتہ نہیں. ولکن لا يعلمون، معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی بیوقوفی کر رہے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا ایمان تھا جسے منافقین بیوقوفی سے تعبیر کر رہے تھے، جسے بیوقوفی کہہ رہے تھے. وہ کون سا ایمان تھا؟ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ وہ بھی دیتے تھے، زکوٰۃ یہ بھی دیتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے اس وقت اور حج یہ بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے. دونوں فریقین کا معاملہ اعمال کے اندر بظاہر ایک جیسا نظر آتا تھا، لیکن پھر کون سا عمل ایسا تھا؟ وہ کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے منافقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بیوقوف کہا؟ تو یاد رکھنا، کسی کے ایمان، کسی کے نماز کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، کسی کے روزے کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا کہ یہ بڑا
روزے دار ہے، بڑا نمازی ہے، اور یہ جماعت تو بڑی نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، لہذا ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مسلمان تو اسی سے بنتا ہے نا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ لوگ مومن نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر نماز پڑھنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر زکوٰۃ ادا کرنے والا مومن نہیں ہے، بلکہ مومن وہی ہے جس نے صحابہ جیسا ایمان لایا ہے، جس نے صحابہ کی طرح ایمان لایا، وہی اصل میں مومن ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایمان کیسا تھا؟ بلکہ ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے سورہ حل اتی کا حدیث الغاشیہ یعنی سورہ غاشیہ میں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ ایسے بھی آئے گے جو عمل کر کر آئے ہوگے، عمل کر کر آئے ہوگے، عمل ہوگا ان کے پاس، عاملۃ، اور ایسا نہیں کہ ہماری اور آپ کی طرح مشقت والا، عاملۃ ناصبہ، اللہ فرما رہا ہے مشقت والا عمل کیا ہوگا، یہاں سے وہاں دوڑے ہوگے، اس جماعت سے اس جماعت میں، اس گاؤں سے اس گاؤں میں بھاگے ہوگے، دھوپ کے اندر بھی بھاگے ہوگے، گرمی کی شدت میں بھی یہاں سے وہاں گئے ہوگے، جھولی اور اپنی گٹھری اٹھا کر، کہاں عاملۃ ناصبہ، جب وہ عمل کر کے آئے گے اور مشقت والا عمل کر کے تسلا نارن حامیہ، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے والا جو ہے ہر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہر کوئی مومن نہیں ہے، مومن اصل میں وہی ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسا ایمان لایا جائے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ اور اس کی تفسیر میں کما آمن الناس کی تفسیر میں مفسرین نے یوں بھی لکھا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت ابوبکر نے ایمان لایا۔ آمن الناس کی تفسیر میں یوں بھی لکھا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت ابوبکر نے، اور ایک تفسیر میں یوں ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کیسے، حضرت عمر فاروق کا ایمان کیسا تھا؟ اب ذرا غور کریں کہ جنگ بدر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کی طرف سے جنگ لڑے گے، صحابی رسول ہے، مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے نکلے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین میں تھے، لہذا وہ مشرکین کی طرف سے جنگ کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، مسلمان جنگ بدر میں جیت گئے، فتح حاصل ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی ملاقات ہوئی، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عبد الرحمن ایمان لا چکے تھے، تو بات ہوئی، بات ہوتے ہوتے جنگ بدر کے معاملات شروع ہو گئے، وہاں کی باتیں گفتگو شروع ہوئی، تو جانتے ہو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا حضور، جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا، ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ میری تلوار تھی، آپ کی گردن تھی، میں اگر صرف تلوار چلا دیتا تو آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا، لیکن باپ کا لحاظ رکھا، باپ کا پاس رکھا، باپ تھے نا، آپ میرے والد تھے نا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا۔ کہا کہ اگر میں باپ کا لحاظ نہ کرتا، میں باپ کا پاس نہ رکھتا تو پھر آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و جذبات میں آتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمن سن، تو کہتا ہے کہ میں تیرا باپ تھا اس لیے تو نے میرا پاس رکھا، تیری تلوار کے نیچے میری گردن آئی تھی، لیکن باپ کا لحاظ رکھتے ہوئے تو نے تلوار چلائی نہیں، میرا سر تن سے جدا نہیں کیا۔ ابو بکر کا جواب سن، ابو بکر کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر وہ دن ہوتا کہ اس دن میری تلوار رہتی اور تیری گردن رہتی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس دن تو اللہ کے رسول کی مخالفت میں آیا تھا، اللہ کے رسول کے خلاف کرنے کے لیے آیا تھا، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبت کی اہمیت کو اسی شے کو ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن کر تو آیا تھا، میں چشمے زدن میں تیرا سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھے، اسی ایمان کو لوگ بیوقوفی کہہ رہے تھے
تھے. کہاں کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے بیوقوف ایمان لائے. برادران ملت اسلامیہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھے. کوئی اپنے بیٹے کا بھی سر قلم کرتا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ ایک طرف رہے گا, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, تو پھر اس کا مقابلہ پھر کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. پھر وہ بیٹا کیوں نہ ہو, وہ پھر بھائی کیوں نہ ہو, پھر وہ بیوی کیوں نہ ہو, پھر وہ شوہر کیوں نہ ہو, وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے تو ہمارا مخالف ہے. برادران ملت اسلامی, یہ عقیدہ, یہ ایمان ہونا چاہیے. اسی کو تو وہ لوگوں نے بیوقوفی کہا تھا, ورنہ نماز دونوں پڑھتے تھے, زکوٰۃ دونوں دیتے تھے, عبادتیں دونوں کرتے تھے. اسی معاملات کو بیوقوفی کہا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کی گردن اڑانے کی بات کرے. برادران ملت اسلامیہ, قرآن فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اور صحابہ کرام جانتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی حدیث ہے, لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا. تم اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہتے رہو, لاکھ مومن کہتے رہو, ہم اپنے آپ کو مسلمان جتاتے رہیں گے, لیکن کان کھول کر سن لو, اگر اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ جب تک کہ اپنے باپ, اپنے بیٹے اور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اگر یہ حال ہے ہمارا تو ہم سچے مومن ہیں. یعنی سارے لوگوں کے اندر, دنیا کے ہر انسان سے زیادہ, ہر شے سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ اگر ہمیں کسی سے محبت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کرنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے. جب یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو کہا نا آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت عمر فاروق نے ایمان لائے. کیسا ایمان تھا سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ حدیث سنی نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ حدیث سنا, یہ آپ کی بات سنا, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اپنا بھی محاسبہ کر دوں, میں اپنے بارے میں بھی سوچوں, اپنے بارے میں مسلمانوں سوچوں. جس طرح حضرت عمر فاروق نے اپنا محاسبہ کیا تھا, آپ بھی سوچیں اپنے بارے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ, میں نے اپنے بارے میں سوچا, تو میں نے سوچا کہ بچوں سے زیادہ محبت ہے یا آپ سے. تو میرے دل نے گواہی دی, نہیں, بچوں سے بھی زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. مال کے بارے میں سوچا کہ مال سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے. کہاں دل کہہ رہا ہے نہیں, مال تو سب کچھ فدا کروں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. کہاں مال سے نہیں, آپ سے زیادہ محبت ہے. لیکن جب بات اپنی جان کی آئی تو پھر کشمکش میں ہو. ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھ دیا اور پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اتنا سننا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری دل کی دنیا بدل گئی. میں نے برجستہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دست مبارک کا وہ اثر میرے دل میں ہوا ہے کہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ, یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاسبہ. آپ بھی سوچیں اپنے دل میں کہ واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اپنی جان سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ. اگر نہیں کرتے تو پھر یاد رکھنا اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن کہلوانے کا آپ کو حق نہیں ہے, ہمیں حق نہیں ہے. ہمیں مکمل مومن اسی وقت کہلوانے کا حق ہوگا جب ہم ساری کائنات میں سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے, جبھی ہم سچے مومن بن سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں, تو کہا میری بات کرتے ہیں. سارے صحابہ کے یہ حال تھا, سارے صحابہ کا معاملہ یہی تھا کہ ہم اپنی جان, اپنے مال, اپنی اولاد,
اپنے رشتہ دار سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ آگے فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ ہماری محبت کا عالم یہ تھا کہ تپتی ہوئی گرمی میں کئی دن تک اگر ہمیں پیاسا رکھا جائے تو ہمیں ایک طرف پانی پیش کیا جاتا اور ایک طرف زیارت رسول رکھی جاتی, ایک طرف دیدار رسول رکھا جاتا, تو ہم پانی کو قبول نہیں کرتے, دیدار رسول کو قبول کرتے. برادران ملت اسلامی, یہ محبت یعنی سخت پیاس لگی ہے, اس وقت بھی اگر دو چیز میں سے ایک چیز پیش کی جائے تو ہم محبت رسول کو فوقیت دیں گے. یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت. برادران ملت اسلامیہ, عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق, رئیس المنافقین لقب ہے اس کا, منافقین کا سردار ہے, لیکن بیٹا حضرت عبداللہ یہ صحابی رسول ہے, مخلص تھے, صحابی رسول ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں ایسا لگا, ایک شور برپا ہوا, ایک افواہ پھیلی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ عبداللہ بن ابی نے بہت شرارتیں کی ہیں, مسلمانوں کو بڑا ستایا, بن کر مسلمان رہتا تھا, منافق تھا, بظاہر نماز بھی پڑھتا تھا, سب کرتا تھا, لیکن اندر سے نفاق بھرا ہوا تھا نا. تو کیا کیا اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی, بڑی اذیتیں پہنچائی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کسی نے یہ بات پھیلائی کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے سر قلم کرنے کا حکم دینے والے ہیں. اتنا سننا تھا نا, تو کیا ہوا جانتے ہو, کوئی اور آگے نہیں آیا. ابھی صرف خبر سنی تھی, میرے آقا کی زبانی نہیں, صرف ایک افواہ پھیلی تھی. ان کا سگا بیٹا, اس کا سگا بیٹا حضرت عبداللہ جو صحابی رسول ہیں, وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا سنا ہو. اب سچ سوچیں, حقیقت میں آپ سوچیں کہ ہم اور آپ ایسے اس جگہ پر ہوتے تو ہم اپنے باپ کا دفاع کرتے. ہم سوچتے کہ نہیں کسی بھی طرح باپ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ کی جان بخشی ہو جائے, لیکن نہیں. صحابی رسول دیکھو کس طرح ایمان, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ان لوگوں سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لائے. وہ کیسا ایمان تھا, یہی ایمان تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باپ بھی ہو جائے تو باپ کی بھی پرواہ نہ کی جائے. حضرت عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی اور کو حکم نہ دیجئے, بیٹے کو حکم دیجئے, باپ کا سر قلم کر کے آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے. برادران ملت اسلامی, یہ محبت ہے. اس طرح کی ایمان کو ان لوگ نے دیوانگی کہا تھا, بیوقوفی کہا تھا. برادران ملت اسلامیہ, اگر ایسا ایمان نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر ہم بظاہر صرف نام کے مسلمان ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بات آئی, کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے, ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے, ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے. جناب موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ رب العزت نے, اے موسیٰ تم نے میرے لیے کچھ عمل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ ذرا غور سے سننا, آج ہم سب کرتے ہیں, کس کے لیے عمل کرتے ہیں. جناب موسیٰ نبی علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ کبھی میرے لیے کچھ عمل کیے ہو آپ نے؟ تو کہا یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں صدقہ کرتا ہوں اور میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, صدقہ بھی کرتا ہوں اور تیرا ذکر بھی کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ نماز جو ہے یہ تمہارے لیے برکت ہے, نماز روزہ جو ہے یہ تمہارے لیے ڈھال ہے, صدقہ جو ہے یہ تمہارے لیے سایہ ہے, اور میرا ذکر جو ہے یہ تمہارے لیے نور ہے. یہ سب تم نے تمہارے لیے کیا, میرے لیے کیا کیا, میرے لیے کون سا عمل کیا؟ تو جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تو ہی بتا دے کہ تیرے لیے کون سا عمل کیا جائے, تیرے لیے کون سا مخصوص عمل کیا جائے جس سے تو راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سنو, تم چاہتے ہو کہ میرے لیے عمل کرنا, تو میرے لیے تم نے کبھی کسی سے دوستی کی ہے اور میرے لیے کبھی کسی سے دشمنی کی؟ گویا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ سنو اگر میرے لیے خاص کوئی عمل کرنا چاہتے ہو تو کسی سے دوستی کرنی ہے تو میرے لیے کرو, اور کسی سے دشمنی کرنی ہے تو میرے لیے کرو. اب ذرا اندازہ لگائے, ہم باپ کے لیے سب سے لڑتے ہیں, بیوی کے لیے سب سے لڑتے ہیں, بھائی کے لیے سب سے لڑتے ہیں, رشتہ داروں کے لیے سب سے لڑتے ہیں, لیکن سچ کہنا اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کر کے بتاؤ کہ کبھی اللہ رسول کے لیے کسی سے دشمنی کی ہے, کہ اللہ رسول کے لیے کسی سے محبت کی ہے ہم نے نہیں. ہم نے اپنی جان کے لیے, اگر آپ کو 4 گالی دے دے کوئی
تو آپ آستین چڑھا کر سامنے آ جاؤ گے اور دادا گیری کرو گے. لیکن یہی بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آئے گی تو آپ خاموش رہو گے اور آپ کا ایمان جاگے گا نہیں اور آپ اس کا کوئی جواب نہیں دو گے. قدران ملت اسلامیہ یاد رکھنا، ہر شے سے زیادہ اگر کسی چیز سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا کہنا ہے. قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان کانا آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال، ومساکن ترضون احب الیکم اور تمہارے وہ گھر جس سے تم بڑی محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ. یہ ساری چیزیں یعنی تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے ازواج، تمہارے کنبہ اور تمہارا مال اور تمہارا گھر، یہ سب کچھ اگر اللہ رسول سے زیادہ تمہیں پسندیدہ ہے نا تو اللہ فرماتا فتربصوا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم لے آئے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، قرآن عظیم اور حدیث رسول کی ماتحت آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھو قرآن کیا فرماتا ہے، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. برادران ملت اسلامیہ کا قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے. تو آپ کو کسی سے دوستی کرنی ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اگر کسی کو دشمنی کرنی ہے کسی سے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ یہ دوستی اور دشمنی کرنی ہے اللہ رسول کے لیے کرنی ہے. برادران ملت اسلام جو ہم نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں دشمنی، اپنے خاندان والوں کے لیے کرتے ہیں، اللہ رسول کے لیے نہیں کرتے. برادران ملت اسلامیہ اپنے لیے تو درگزر کرنے کا حکم ہے، اپنے لیے تو معاف کرنے کا حکم ہے، لیکن جہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی پھر وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. یاد رکھنا، پھر وہ کوئی بھی ہو آپ کے خاندان والا، کوئی بھی ہو آپ کا رشتہ دار، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا حسن سلوک کا برتاؤ نہیں کیا جائے گا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے. اور حال یہ ہے کہ یوٹیوب پر دیکھو آپ کے سامنے سارے ویڈیوز موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب کا انکار کیا جا رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، آپ کے علم غیب پر اعتراض. برادران ملت اسلامیہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہم خاموش ہیں، اور اگر کوئی جواب دیتا ہے تو پھر برا بھی لگتا ہے. برادران ملت اسلامیہ حدیث سن لو، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر کوئی بد مذہب ہو جائے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لے تو فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، فرمایا وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُهُمْ تو اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کہہ رہی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُهُمْ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کی جائے. اور آگے فرمایا وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ اور اگر وہ مر جائے تو ان کی میت پر نہ جایا جائے. وَإِن لَقِيتُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ ان سے ملاقات ہو جائے تمہاری فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ تو ان کو سلام بھی نہ کیا جائے. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ اور نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ نہ ان کے ساتھ پیا جائے. وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ نہ ان کے ساتھ کھایا جائے. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ اور نہ ان سے نکاح کیا جائے. اگر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، حافظ احسان صاحب نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی تھی بلکہ جو کہی تھی حدیث کی روشنی میں کہا تھا، کہا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے جو بد مذہب ہو جائے، جو گستاخ رسول ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ. برادران ملت اسلامیہ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے اور پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے گھڑ کر لایا ہے جوڑے آسمان میں بنتے. کہاں پڑھو جوڑے آسمان میں بنتے؟ کہاں پڑھے ہو آپ نے؟ بتاؤ لا کر کسی کتاب میں جوڑے آسمان. ہاں تقدیر جو ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہوگا. پھر آپ اگر یہ کہیں کہ جوڑے آسمان میں بنتے اس لیے ہمارا جوڑا وہاں پر لکھ گیا تھا. تم جاتے ہو جب پسند کرنے برابر گوری گوری لڑکیاں دیکھتے ہو، اچھی خوبصورت لڑکیاں دیکھتے ہو، جب کہاں گئے تھے پھر اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ جوڑا جو
لکھا ہوگا نصیب میں آ جائے گی. اس وقت تو خوبصورتی دیکھتے ہو اور چال چلن دیکھتے ہو, اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہو, اور پھر کہتے جوڑے آسمان میں بنے تھے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت نے یقیناً تقدیر کو لکھ دیا ہے, لیکن تقدیر کا ایسے نہیں لکھا کہ اس نے لکھا ہے اس لیے تم کر رہے ہو, نہیں, بلکہ تم کرنے والے تھے اس لیے اس نے لکھا ہے. ورنہ کوئی گناہ کر کے پھر کہے گا کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا. کوئی کہے گا حرام مال کھاتا ہے اور پھر وہ کہے گا کہ میرے تقدیر میں حرام مال لکھا تھا اس لیے میں نے حرام مال کھایا. ارے اللہ نے عقل دی تھی نا, شعور دیا تھا نا, تو پھر تم پسند کر سکتے تھے حلال کیا ہے, تمیز کر سکتے تھے حرام کیا ہے. اور پھر کر کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر بھی اگر کہے کہ میری تقدیر میں غیر مسلم لڑکی لکھی تھی اس لیے میرا اس سے نکاح ہوا. برادران ملت اسلام, تجھے تو عقل دی تھی نا اللہ نے. اور جو مرتد ہو رہی ہیں بچیاں, یہ بھی کل قیامت کے دن کہہ سکتی ہے آپ کے بقول کہ میری تقدیر میں ہندو سے شادی لکھی تھی, غیر مسلم سے شادی لکھی تھی اس لیے ہوا. نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے وہ تقدیر میں اس نے لکھ دیا تھا تاکہ تم ایسا کرنے والے تھے. قرآن نے تو صاف لفظوں میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. 18واں پارہ اٹھا کر دیکھ لو, کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ جو خبیث ہوگا اس کو عورت بھی خبیثہ ملے گی, اور جو پاک ہوگا اللہ اسے عورت بھی پاک عطا فرمائے گا. برادران ملت اسلامی, یا آپ نے اپنے طرف سے ڈھونڈ لیا ہے بہانہ, آپ کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے, لہذا ہرگز نہیں اپنی بچی کا رشتہ اگر کرانا ہے تو نیک صالح اہل سنت والجماعت میں کراؤ. ہرگز ایسے لوگوں کو نہیں کہ اس کے بعد آپ قبر میں چلے جاؤ گے ترستے رہ جاؤ گے مسلمانوں کہ نواسا آ کر فاتحہ پڑھے لیکن کبھی فاتحہ نہیں پڑھے گا, ایصال ثواب کرے آپ کے نام کا لیکن کبھی ایصال ثواب نہیں کرے گا. ہوش کے ناخن لو آپ اور اپنی بچیوں کی آخرت کی فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو. برادران ملت اسلامیہ, قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایمان لایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.